اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں کر سجدہ ریز ہوئے۔ ہر انسان دنیا میں زندگی میں آرام اور سکون کا متلاشی ہے۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ میں آرام و سکون میں رہوں۔ آرام اور سکون دو لفظ ہیں، یاد رکھیے۔ آرام یہ الگ ہے، سکون الگ ہے۔ آرام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، سکون کا تعلق انسان کی روح سے ہے، قلب سے ہے۔ اور آرام و سکون مختلف انداز سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جسم کو آرام چاہیے اور دل کو اطمینان، سکون چاہیے، اور یہ مختلف انداز میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ آرام حاصل ہوتا ہے جسم کو ظاہری اسباب کے ذریعے، دولت اچھی ہو، رہنے کی جگہ اچھی ہو، سواری اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، گھر، رہائش، بستر سکون کا ہو۔ اسے کہ یہ ہے آرام کے لیے، جسم کے فائدے کے لیے۔ اور جو روح ہے جسے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، انسان کا قلب ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر سے، یاد رکھیں۔ وہ نماز ہے، وہ عبادات ہے، وہ احکام ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ کوئی کوشش کرے کہ میں اچھے کھانے کھا کے اپنے روح کو سکون پہنچا سکوں، اطمینان پہنچا سکوں، یہ غلط ہے۔ کوئی کہے کہ میں بڑے بہترین بستر پہ لیٹ کر اپنے روح کو، قلب کو اطمینان پہنچا سکوں، یہ غلط ہے۔ کوئی سمجھے کہ بڑی بہترین گاڑی لے کر، بڑی بہترین عمارات تیار کر کے میں اپنے قلب کو سکون پہنچا سکوں، اطمینان پہنچا سکوں، یہ غلط ہے۔ قلب کو اطمینان اور سکون پہنچانے کے لیے ظاہری اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قلب کو سکون پہنچانے کے لیے، اطمینان پہنچانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ بس محض ہم وہ اللہ کا ورد ہی کرتے رہے، اگرچہ اسے بھی ذکر کہتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد سے مراد ہے کہ پروردگار کے عطا کردہ ہر اصول کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے اس طرح جینے، عین اسی طرح جینے کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر ہی دراصل انسان کے قلب کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا یہ خبردار کرنے کے لیے، جس طرح ہوتا ہے نا بے سختی سے سن لو، بے کان کھول کر سن لو یہ بات، یہ حقیقت اسی طرح ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان ظاہراً جو بھی اپنی زندگی کے لیے بہتر اسباب مہیا کرتا ہے نا، وہ ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ وہ کسی بھی حوالے سے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، مال چھین کر کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، اس میں ہلکا سا مزہ ہے، سکون نہیں ہے۔ اسی لمحے کے لیے مزہ انسان کے جسم کو ہے، بس کھانے کے حوالے سے، بدفعلی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، لیکن انسان کا سکون، اطمینان چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جو مومن ہے اسے محسوس ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد، عین گناہ کے وقت جسم کو مزہ آ رہا ہے، جو ہی گناہ ختم ہوا قلب کا اطمینان چھین لیا جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قلب کے اطمینان و سکون کو، تو پھر ہم اللہ کے احکام کو مد نظر رکھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا سن لو کہ تمہارے دل کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے آرام و سکون ظاہراً یہ صرف ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جو کچھ لمحے کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ہوا بن جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔
اور جو اللہ کا ذکر ہے، جو انسان کے قلب اور دل کا اطمینان و سکون ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ جو عمل کیا، اچھا عمل کیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر وہ دنیا میں بھی اطمینان و سکون، مرتے وقت بھی انسان کو موت بھی تحفہ، قبر کے اندر بھی، برزخ میں بھی انسان کے لیے آرام و سکون، معاشر کے دن بھی آرام و سکون، پل صراط پر بھی سکون سے گزر جانا، پھر آگے جنت میں انسان داخل ہو جائے گا۔ تو اصل چیز جو انسان کے لیے، انسان یہی چاہتا ہے، آرام اور سکون۔ آرام کا تعلق جسم سے، سکون کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے، انسان کی حقیقت سے، انسان کی روح سے ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ کوئی کہے نہیں جی ہم تو ظاہری اسباب ہمارے لیے مہیا ہوں تو ہمیں آرام بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، پھر اس کی حقیقت مردہ ہو چکی ہے۔ جب انسان کا اندر مر جاتا ہے نا، پھر انسان کو اللہ کے ذکر سے کوئی مزہ نہیں آتا، عبادت سے کوئی مزہ نہیں آتا، احکام الہی کے مطابق چلنے سے کوئی مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قلب مردہ ہو گیا، انسان کی روح مردہ ہو گئی، انسانیت مر چکی، صرف انسان کا ایک ڈھانچہ رہا ہے، حقیقت انسانیت مر گئی، حیوانیت باقی بچی، اسے اللہ کے احکام سے پھر اطمینان نہیں ملتا، پھر وہ اس کی زندگی حیوانوں والی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس کھاؤ پیو، عیش و عشرت، اچھے مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا سونا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، بس یہ زندگی ہے۔ اسے آرام سے تعلق ہوتا ہے، سکون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سکون والی حصی مر جاتی ہے نا اس کی۔ اگر اس طرح ہے ہمارا معاملہ کہ ہم بس وہ ظاہری اسباب کو لے کر ہی اطمینان بھی، سکون بھی اسی میں محسوس کرتے ہیں، پھر ہمارا اندر خالی ہو چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ظاہری اسباب کو ہم خاص ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیں اطمینان و سکون اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، احکام الہی سے، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے سے ملتے ہیں، پھر ہماری حقیقت زندہ ہے، ہمارے اندر پھر نور ایمان ہے، پھر ہم اطمینان اور سکون چاہتے ہیں، محض آرام نہیں۔ اور یہ آرام کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا میں عنقریب ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ تر سکون اور اطمینان کو حاصل کریں، وہ جو روح کے لیے، جو انسان کی قلب کے لیے، انسان کی حقیقت کے لیے۔ یہ جسم تو انسان کا ظاہراً ایک لباس ہے، ایک سواری ہے، جس کے لیے ہم صبح شام جد و جہد کر رہے ہیں، اور عن قریب اس جسم نے ہماری روح کے خلاف بولنا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں خلاف گواہی دیں گے، یہ سماعت و بصارت انسان کے خلاف بول پڑے گی، اے پروردگار یہ تیرا بندہ یہ کرتا رہا، یہ تو ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور اسی کے لیے ہم جو کر رہے ہیں یہ پھر ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے ہم اندازہ کریں کہ ہمارا دشمن ہے، محض اسی کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ میری جو ذات ہے، جو میری روح ہے، جو میری انسانیت ہے، جو میرا ایمان ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو ہم بہت کم پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو تمہاری حقیقت کا اطمینان، تمہاری روح کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کو یاد رکھو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پہلو خدا کو یاد رکھو۔ پروردگار تمہیں کیا کہتا ہے، اے بندے تو نے کس طرح سونا ہے، تو کب صبح اٹھنا ہے، تو نے صبح اٹھ کے پہلا کیا کام کرنا ہے، تیرا انداز گفتگو کیسا ہو، تو نے کیسے دیکھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا سننا ہے، کس طرح کے معاملات، کس طرح کے لین دین، زندگی کے ہر پہلو پر تمہارے رب نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اسی سے رہنمائی لوگے تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے تمہاری اندر کی حقیقت ایمان نور زندہ ہوگا، تمہیں اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، تمہاری دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں اس طرف کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں۔ زیادہ تر ہماری کوشش اپنے ظاہری آرام کے لیے ہے یا باطنی سکون و اطمینان کے لیے بھی ہے، یہ میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا